إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمت للعالمین و خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر، اور سلام ہو آپ کے سبھی متبعین پر۔ اب یہ شعبان ختم ہونے کو ہے، ہم رمضان میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ موضوع جو میں نے آپ کو دیا وہ یہ ہے کہ رمضان کی خصوصیت اور قرآن کی عظمت۔ رمضان اللہ تبارک و تعالی کے مہینوں میں سے ایک بہت خاص مہینہ ہے، مخصوص مہینہ ہے۔ مسلمان اس بات کو صدیوں سے جانتے ہیں، ہر سال رمضان کی خصوصیت کے بیان ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور اسی طرح عظمت قرآن کے بھی بیانات ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو یہ بات کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، یاد تازہ کر دی جاتی ہے۔ رمضان کی خصوصیت کے لیے یہ بات سب سے عیاں ہے اور بہت واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا نام لے کر کے ہی اس کی خصوصیت کا تذکرہ کر دیا ہے قرآن مقدس میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں رب العالمین نے رمضان کے مہینے کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کی خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کی خصوصیت کس چیز سے جوڑی جاتی ہے؟ وہ قرآن مقدس سے جوڑی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے موضوع میں دونوں چیزوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ رمضان کی خصوصیت اور قرآن کی عظمت۔ اور یہ سورہ بقرہ کی اسی آیت کریمہ سے میں نے اخذ کیا ہے موضوع کا یہ ٹائٹل یا عنوان۔ اللہ خبر دیتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی کتاب نازل کی گئی ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح ہدایت ہے، اور یہ قرآن فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے تم میں سے، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس مہینے کے، رمضان کے،
رمضان کی خصوصیت واضح ہو گئی کہ اللہ نے اس کی اسپیشلٹی کو بیان کیا کہ رمضان ایک اسپیشل اور خاص مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کو منتخب کیا ہے اپنے کلام کے نزول کے لیے. اس حیثیت سے وہ مہینہ مخصوص بن جاتا ہے. یہ قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان کی تخصیص کو بیان کیا ہے، یعنی اس کی خصوصیتوں کا ذکر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کثرت سے ملتا ہے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی خصوصیت کو کس طرح ظاہر فرماتے تھے، بذریعہ عمل بھی اور بذریعہ اقوال بھی. وہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خصوصیت کے چلتے اس کا استقبال اپنے عمل کے ذریعے فرماتے تھے. رمضان کا استقبال رسول اللہ بذریعہ عمل کے فرمایا کرتے تھے. ہماری طرح استقبال یا رمضان کے جلسے نہیں کرتے تھے. آپ نہیں بتا سکتے. میں ہمارے چاہنے والوں سے ذرا پوچھوں کہ جو استقبال یا رمضان کے جلسے منعقد آپ حضرات کرتے رہتے ہیں وہ کس کی سنت ہے، ذرا ہم کو ثابت بھی کر کے دکھائیے. تو رسول اللہ تو جلسے نہیں کرتے تھے استقبال رمضان کے جگہ جگہ، لیکن بذریعہ عمل کے رسول اللہ اس کا استقبال ضرور فرماتے تھے، جس کی خبر ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی ہیں ہم کو. ہماری ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی رمضان کے آنے سے پہلے میں کمر بستہ ہو جاتا ہوں، یہ اس سے مراد ہے رسول اللہ کی. اور ہماری ماں حضرت عائشہ اس بات کی بھی خبر دیتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ رسول اللہ کثرت سے روزے کسی مہینے میں رکھتے تو وہ شعبان میں رکھتے تھے. یعنی رمضان کے روزوں سے پہلے رسول اللہ اپنے آپ کو روزوں کا عادی بنا لیتے اور اس کے لیے متواتر اپنے آپ کو تیار کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے. کثرت سے شعبان میں روزہ رکھ کر کے آپ رمضان کے روزوں کا استقبال فرماتے تھے. تو بذریعہ عمل کے رمضان کے آنے کا استقبال رسول اللہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ انتظار کرتے تھے اور فرض روزوں سے پہلے نوافل کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے تھے. یہ رسول اللہ کے اعمال میں سے ہیں. لیکن اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے آپ نے منع کر دیا. یہ بھی آپ کے اسی حکمت کا ایک تقاضا ہے جو رمضان ہی کی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اللہ نے رمضان کی خصوصیت کے چلتے، اس کی اہمیت کے چلتے اپنی امت کو یہ کہہ دیا کہ شعبان کی 15 ہو جانے کے بعد روزے مت رکھو، کیونکہ تم پر رمضان کے فرض روزے سایہ فگن ہیں. تم کو فرض روزے رکھنا ہے جو بہت اہم ہیں، اس لیے کہیں تمہاری ہمت جواب نہ دے جائے، تم نہ ٹوٹ جاؤ، اس لیے 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو. رمضان کے مہینے بھر کے روزے کے لیے چوک و چوبند رہو اور تندرست رہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے. اور بھی آپ کے اقوال کے ذریعے بھی رمضان کی خصوصیت کے تذکرے احادیث میں آپ کو اور ہم کو ملتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، یہ اہم احادیث رسول اللہ کی جو رمضان کی تخصیص کو بیان کرتی ہیں. رسول اللہ خصوصیت کو بیان کرتے ہیں رمضان کے کہ رمضان کے چاند کے نظر آتے ہی، شاید یہ باتیں لوگوں کو بور بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بہت سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں. رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہے، یہ بور ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، بہت عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں ان میں، ان پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے. جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو رمضان نام ہے، رمضان کے معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہم میں سے رمضان کے میننگ جانتے ہیں؟
رمض کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ رمضان کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں رمضان کا جو لغت کے اندر جو معنی آتا ہے وہ جھلسا دینے والا، جھلس دینے والا، جلا دینے والا، گرم، تپش، تپا دینے والا، اس معنی میں رمض کا معنی آتا ہے رمضان جی۔ اور رسول اللہ کیا خبر دے رہے ہیں؟ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جہنم کے دوزخ کے دروازے اور کھڑکیاں اللہ تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ مہینہ کس چیز کی تپش لے کے آتا ہے؟ آگ کے دروازے تو بند کر دیے جا رہے ہیں جہنم کے، تو پھر یہ کس تپش کو یہ رمضان لے کے آتا ہے؟ اس کو کیا معنی میں ہم لیں گے؟ تو علماء بہت مختلف اقوال ہے علماء اکرام کے اس کے اندر۔ اہل علم نے بہت سا قیاس کیا ہے اس کے معنی پر، اس کی بہت ساری مرادیں لی ہیں۔ گناہوں کو جلا دینا، گناہوں کو جھلسا دینے والا، مٹا دینے والا، جلا دینے والا، یہ ایک عام معنی جو عمومی علماء اس کا بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تپش اگر مراد لی جائے، تپش، تپنا، تو رمضان عبادتوں کی بھٹی ہے جس میں ایمان کو تپایا جائے اور اعمال کو تپایا جائے۔ ایک تپش پیدا ہو اپنے اعمال کی، اپنے اخلاص کی، اپنے ایمان کی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی اور عمل کی اور اخلاص کی بھٹی میں ایک مہینہ اپنے بندوں کو تپا کر کے، جھلسا کر کے، اللہ رب کبریا جس طرح سونے کو آگ کی تپش میں تپانے کے بعد جو میلا کچیلا سونا ہوتا ہے، جو سونا نظر نہیں آتا، ایک مٹی کا ڈھیلا نظر آتا ہے، لیکن اس کو آگ کی بھٹی میں تپا دینے کے بعد وہ نکھرتا ہے، اور اس قدر نکھرتا ہے کہ اس کی چمک ہماری آنکھوں کو چندیا دیتی ہے، وہ اپنے اصلی رنگ میں آتا ہے۔ تو ایمان والے کا جو اصلی رنگ ہے، ایمان والے کا اصلی رنگ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جس میں اللہ اپنے بندوں کو رنگنا چاہتا ہے، وہ ایمان کامل والا ہی اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے۔ اور وہ رنگ جس پر دنیا کے گرد و غبار پڑ گئے ہوں، روز شب و روز کی تگ و دوڑ، روز مرہ کی زندگی کی تگ و دوڑ نے آپ کے اس چمک کو ایمان کی ڈل کر دیا ہے، دبا دیا ہے، پھیکی کر دیا ہے۔ 11 مہینوں کی تگ و دوڑ کی زندگی نے آپ کے ایمان کو ایک دم کمزور بنا دیا، پھیکا کر دیا اس کی چمک کو ایمان کی آپ کے۔ تو رب کبریا رمضان عطا کرتے ہیں، تبا دینے والا، تپش والا مہینہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو تپا کر کے پھر سے چمکدار بنا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ اس معنی میں یہ مہینے کا نام رمضان، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ رمضان کی خصوصیت میں سب سے پہلے اس کے نام کی حکمت معلوم ہو جائے۔ رمضان نام کیوں اس مہینے کا رکھا گیا؟ کیا تپاتا ہے؟ تو آپ کے ایمان کو تپاتا ہے، آپ کے اعمال میں تپش پیدا کرتا ہے، آپ کو نکھارنا چاہتا ہے رب کبریا، ایمان کی اور عمل کی بھٹی میں تپا کر کے آپ کو نکھار دینا چاہتا ہے، اپنے رنگ میں رنگ دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے۔ تو رسول اللہ نے جو خبر دی وہ یہ کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جہاں سے اب تمہاری شروعات ہو رہی ہے تپنے کی، تپش کی، تمہارے نکھارنے کا کام شروع ہو رہا ہے۔ تو لوگوں، تم کو اللہ تعالیٰ تیار کرنے کے لیے جو انتظام کیا ہے، تم کو نکھارنے کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے، قربان جائیے اپنے رب پہ، اپنے پروردگار پہ، اپنے خالق پہ، کہ اس نے کتنی عظیم حکمت اختیار کی۔ کیا کیا کر دیا؟
جس کی خبر رسول اللہ دے رہے ہیں رمضان کی خصوصیت کی، یہ تو بہت بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے، رمضان کا چاند دکھتے ہی دروازے جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے کھل جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی جو حکمتیں ہیں، جو عظیم حکمتیں ہیں، وہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا عظیم انتظام ہو رہا ہے آپ کے لیے۔ سب سے بڑا دشمن، جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے ایک بندے کو اللہ کے رنگ میں رنگنے دینے سے، روکتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک اللہ کے غلام کو، اللہ کے مومن بندے کو رب کے رنگ میں رنگنے سے جو روکتا ہے، جو رکاوٹ بنتا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا دشمن اور آدم کی اولاد کا دشمن، آدم کا دشمن، وہ ملعون ابلیس، جو آپ کو اللہ تک نہیں پہنچنے دیتا، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ تک پہنچے۔ اللہ رب کبریا اس ایک مہینے میں آپ کے خاطر، احسان ہے ہمارے، ہم احسان مانتے ہیں اپنے رب کا، ہمارے خاطر اللہ رب کبریا، انہیں کیا ضرورت پڑ گئی جب اس نے یہ مہلت مانگی تھی اس ذلیل نے، انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، تو رب نے کیا کہا تھا اس سے؟ انک من المنذرین، جا تو انتظار کرنے والوں میں سے ہے، تو انتظار کر، تجھے مہلت دی جاتی ہے نا بھائی۔ اب کیا ضرورت پڑ گئی جب اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے اتنی مہلت تو دے چکے ہیں، پھر ایک مہینہ اس کو قید میں ڈال دینا، اس کو ایک مہینے کے لیے اریسٹ کر دینا، وارنٹ نکال کر کے جی، اور اس کو لاک اپ پہ ڈالنا ایک مہینہ۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی؟ آپ کے معاشرے میں کبھی کوئی اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں تو گلیوں کے غنڈوں کو اور راؤڈی شیٹرز کو بلا کر کے لاک اپ میں ڈال دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ان کے لیے ابھی وہ جرم نہیں ہوا، ان کا وہ جرم نہیں کرے کچھ بھی، ابھی ان کو سزا دینا بھی نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا سزا کا، لیکن احتیاط کے لیے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اسپیشل ایونٹس میں کوئی خرابی نہ پیدا کر دے، اس لیے غنڈہ عناصر کو، راؤڈی شیٹرز کو بلا کر کے ایک مہینہ بند کر، کبھی کچھ دن کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب کبریا نے بھی یہی انتظام کیا، آپ کے خاطر ایک اسپیشل ایونٹ ہے رمضان۔ رمضان ایک اسپیشل اور خصوصی مخصوص ایونٹ ہے سال بھر کا، جو میرے بندوں کو میں نکھارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑا راؤڈی شیٹر، یہ سب سے بڑا مجرم، یہ سب سے بڑا غنڈہ کہیں ان کاموں میں آڑے نہ آ جائے، خراب نہ کر دے، اللہ رب کبریا اس کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ خبر جو رسول اللہ دے رہے ہیں۔ سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں اس مہینے میں، چاند دکھتے ہی اریسٹ کر لیتے ان کو۔ یہ اسپیشل ایونٹ میں خرابی پیدا نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اسپیشل ایونٹ کیا ہے رمضان کا؟ کتنا خاص ہے یہ، کتنا مخصوص ہے۔ میں رمضان کی خصوصیت پہلے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پہلے حصے میں میرے موضوع کے، کیونکہ میرا موضوع میں نے وہی لکھا آپ کے سامنے، رمضان کی خصوصیت اور قرآن کی عظمت۔ پھر میں جب قرآن کی عظمت بیان کروں گا، سننے کے لیے تیار رہنا۔ تو رمضان کی خصوصیت سمجھ میں آ رہی ہے، ایونٹ کتنا اسپیشل ہے۔ چاند دکھتے ہی غنڈہ عناصر میں سے سب سے بڑا غنڈہ، کائنات کا بڑا غنڈہ، شیطان مردود، اریسٹ کر لیا جاتا ہے، سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بہت اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے تو جیل خانے کے اندر کے قیدیوں کو بھی مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے 15 اگست کو ہمارے ملک بھارت میں، ہمارے انڈیا میں یہ سسٹم ہے کہ 15 اگست کے دن، وہ ایونٹ کے دن، کیونکہ ہمارے لیے بہت خاص ایونٹ ہے، بدترین مخلوق سے ہم کو آزادی ملی تھی، ظالموں سے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، تو بہت اسپیشل ایونٹ ہمارے لیے، ہم بھارتیوں کے لیے۔ تو ہماری سرکار کی جانب سے اور ہمارے عوام کی جانب سے بھی خوشیاں منائی جاتی ہے، بہت خوشیاں منائی جاتی ہے۔
تو جیل خانے کے اندر بھی لے جا کر کے کھانے اچھے کھلاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں مجرموں کو، معلوم ہے نا آپ کو، راحت دی جاتی ہے۔ تو یہ اسپیشل ایونٹ کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ مہربانیاں لٹائی جائے، کچھ خاص راحتیں دی جائے۔ بعض لوگوں کی سزائیں معاف بھی کی جاتی ہے اس دن، آپ کو نہیں معلوم ہے شاید یہ بات۔ بعض اچھے جو مجرمین ہوتے ہیں، جو سدھر جاتے ہیں جیلوں میں اور اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سزاؤں میں تخفیف کی جاتی ہے، تو ان کو بھی جو ہے ایک اسپیشل ایونٹ کے دن آزاد کیا جاتا ہے، 15 اگست کے دن ہمارے یہاں۔ تو کچھ راحتیں دی جانے اور مہربانیاں کرنے کا دن وہ مخصوص ایونٹ ہوتا ہے۔ رب کبریا نے رمضان کو وہ ایونٹ بنایا کہ جس پہ خصوصی رحمت متوجہ کی جائے، غصہ اور غضب ختم کر دیا جائے۔ تو رب کبریا اپنے غصے اور غضب کو پوری طرح ٹھنڈا کر دیتے ہیں رمضان میں۔ یہی وجہ بھی ہے کہ اسلامی شریعت کے احکام میں جنگ و جدال کے لیے رمضان کو چنا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں رمضان میں جنگیں نہیں کی جائے گی۔ حج کے موسم میں اور رمضان کو ایک تخصیص حاصل ہے، خصوصیت، جس میں جنگ ہو بھی رہی ہو تو بند کر دو۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ ماحول کیا ہو رہا ہے دنیا میں، وہ میں بات نہیں کرتا، لیکن بات یہ کر رہا ہوں، مزاج کی بات کر رہا ہوں، اسلامی مزاج کی، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص بنایا، اس لیے فرمایا رسول اللہ نے کہ جنت کے دروازے اور کھڑکیاں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اپنی مہربانیاں اس ایونٹ میں لٹاتے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل ایونٹ ہے پورا منتھ۔ اور اپنے غصے اور غضب کو پورا بند کر دیتے ہیں، ٹھنڈا، جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں چوطرف، کائنات میں پھیل جاتے ہیں رحمت کے فرشتے، اور ندائیں دیتے ہیں۔ رسول اللہ خبر دے رہے ہیں، فرشتے ندائیں لگاتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث جو بار بار آپ سنتے ہیں، بہت سارے علماء آپ کو اور مجھے سناتے رہتے ہیں یہ حدیثیں، مگر یہ حکمتیں اس کی کھول کے بیان کی جانی چاہیے، وہ دبا کے رکھتے ہیں، واللہ اعلم۔ بعض علماء کھولتے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اور اکثریت نہیں کھولتی، شاید اکثریت جانتی نہیں ہو، مجھے نہیں معلوم۔ کتنی عظیم ہیں حکمتیں کہ فرشتے ندائیں دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی تو نکل رہے ہیں نا، اللہ ہی ان کو پھیلا دیا زمین میں، جنت کے دروازے کھول دیا، جہنم کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیا، سرکش شیاطین کو قید کروا دیا گیا۔ دیکھیے اسپیشلٹی کیا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو چھوڑا گیا، جاؤ پکارو میرے بندوں کو، رب کیا چاہتا ہے تمہارا؟ رب اپنی رحمتیں لٹانا چاہتا ہے، انعامات بکھیر دینا چاہتا ہے، جھولیاں پسارتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ جاؤ، جو لینا چاہتے ہو میرے در سے لے لو۔ تو فرشتے کیا پکارتے ہیں؟ اے خیر کے طالب، خیر چاہنے والے، دوڑ لپک اپنے رب کی رحمتوں کی طرف، جتنا لوٹ سکتا ہے رب کی رحمتیں بکھیری جا رہی ہے، لوٹ لے، دامن بھر لے، جھولیاں بھر لو۔ جی، اور پکارتے ہیں وہی پر دوسری آواز ان کی یہ ہوتی ہے، اے خیر کی طرف جانے والو، خیر چاہنے والو آدم کے بیٹو، باز آ جاؤ، شر سے رک جاؤ، شر کی طرف مت جاؤ، خیر چاہنے والو خیر لوٹ لو، شر چاہنے والو باز آ جاؤ، شر سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مت جاؤ شر کی طرف، کیونکہ یہ ایونٹ بہت خاص ہے، اس سے بہت اچھی چیزیں اپنے دامن میں بھر لو۔ یہ ایک مہینہ ہے، تو ایک مہینہ کیا کرنا چاہیے بندوں کو؟ لاجیکلی آپ مجھے بتائیے، جب فرشتے یہ بات آپ کو پکار پکار کے کہہ رہے ہو، خیر کو لوٹنے والوں نکلو باہر، خیر سمیٹنے کے لیے آگے آ جاؤ، اللہ کے بارگاہوں میں آ جاؤ، اللہ کے درباروں میں گھس جاؤ، جتنا سمیٹ سکتے ہو خیر اپنے دامن میں سمیٹ لو، جھولیاں بھر لو خیر سے اپنی، تو لاجیکلی کیا کرنا چاہیے؟ پورے ایونٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟
بادشاہ ہے, لٹا دے رہا ہے, ہیرے پھینک رہا ہے, جواہرات پھینک رہا ہو, سونے کے کنگنا پھینک رہا ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جی سارا جھمڑ کا جھمڑ وہیں پر جا کے گرتا ہے نا. کہاں جا کے گرتے ہیں آپ؟ اللہ کی خیر لینے کے لیے آؤ گے یا حریص کے دیگ سے گھوٹتے بڑھ جاؤ گے؟ جی کیا کرو گے؟ چپلاں بیچتے ہوئے وقت گزارو گے, کپڑے بیچتے ہوئے وقت گزارو گے, ہیں؟ دہی بڑے بنا کے لوگوں کا جیبا کاٹیں گے. ہر ایک کی خواہش رمضان میں یہ ہے کہ کسی طرح سے ہمارا یہ سیزن ہے کہ ہماری جیبیں بھر جاتی ہیں نوٹوں سے, گڈیوں سے. روزے داروں کہ کھانے کی, افطار کی چیزوں کے قیمتیں بڑھا کر کے ان کو لوٹ لو. مسلمانوں کے ایونٹ کا دن ہے, رمضان کی عید کے لیے کپڑے چپل خریدتے ہیں, چپلوں پہ اور کپڑوں پہ قیمت بڑھا کے لوٹ لو. تو لٹیروں کا دور آ گیا ہے. رمضان لٹیروں کے لیے ہے یا اللہ کے خیر لوٹنے کے لیے ہے؟ جی اور امت کا کیا حال ہے؟ خیر کے لیے کتنے دوڑ رہے ہیں اور شر کے لیے کتنے دوڑ رہے ہیں. ذرا دیکھ لیجئے, فرشتوں نے ندا لگائی, خیر چاہنے والوں بھاگو, اللہ کا خیر لوٹو, شر چاہنے والوں رک جاؤ. لیکن یہاں الٹ ہے, خیر چاہنے والا کوئی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ, لیکن شر سب سمیٹ رہے ہیں, سب شر سمیٹ رہے ہیں. غلط بول رہا ہوں میں تو گریبان پکڑ لینا میرا. جا کے ابھی دیکھ لو, ابھی بھٹیاں بننا شروع ہو گئے, بینراں لگنا شروع ہو گئے, کاروبار کی پوری تیاریاں شروع ہو چکی ہے. یہ مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. ان کو آپ کے بزنس سے, آپ سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. وہ پہنچے گا بھی تو بہت تھوڑا ہے ان کے لیے. ان کے لیے آپ کا فائدہ بہت تھوڑا ہے, وہ آپ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. ان کے پاس دنیا ہے اس وقت, آپ کیا دے سکتے ہیں ان کو, کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ تو ان کو معلوم ہے آپ کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے خود کے معاشرے کے حالات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ تیار ہے دانتاں تیز کر کے, تلواراں چھریاں گھس کے, کہ کیسے کاٹنا ایک دوسرے کو, کس طرح لوٹنا ایک دوسرے کا مال, یہ آپ تیار ہیں. یہ قدر ہے ہمارے پاس رمضان کی, مسلمانوں کے پاس. جبکہ قدر یہ دلائی گئی تھی رسول اللہ کی طرف سے کہ خیر چاہنے والوں بھاگو, دوڑو, خیر لپٹو, خیر سمیٹو. یہ حدیث سنتے تو بہت ہے نا, کبھی ان حکمتوں کو سمجھے بھی ہیں, کبھی گہرائی میں گئے بھی. علماء تو بہت سنا ہے حدیث. جی یہ ہے. پھر اس کی خصوصیت کے باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خبر دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. کون؟ ابن عباس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رمضان میں جبرائیل امین آیا کرتے تھے. یہ عظمت قرآن میں بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے. اور رمضان کی خصوصیت کے لیے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کی خصوصیت ہے ہی قرآن کے سبب. کیونکہ اللہ نے خود کیا کہا, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انزل فی القرآن, جس میں قرآن نازل کی گئی, اس لیے خاص ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رمضان میں جبرائیل امین آتے, ہر روز آتے, روزانہ سید الملائکہ فرشتوں کا سردار اترتا, سید البشر آدم کا سردار, آدم کے بیٹوں کا سردار ملاقات کرتے. دونوں سردار, دونوں کی میٹنگ, دونوں کی وزٹنگ ڈیلی ہوا کرتی تھی رمضان کے ایونٹ میں. پورا رمضان کا ایونٹ دونوں سرداروں کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. دونوں پریزیڈنٹس ملتے ہیں. جی
ملائکہ کا پریزیڈنٹ، ہیومینٹی کا پریزیڈنٹ، دونوں کی ملاقاتیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، رب کریٹر کے حکم سے ہوتی ہے، اور دونوں روزانہ کیا کرتے ہیں؟ ایک قرآن سناتا ہے، دوسرا قرآن سنتا ہے، کبھی یہ قرآن سنائے تو وہ سنتے ہیں، کبھی وہ سنائے تو یہ سنتے ہیں۔ یہ پورا ایونٹ اللہ کے کلام پر ڈسکس ہوتی ہے دونوں سرداروں کی۔ دونوں سرداروں کی میٹنگ کا اصل ایجنڈا، مین مقصد رب کے کلام پر ڈسکس کرنا، اس کے امپلیمنٹیشن کے جستجو میں رہنا، اسی پر تبادلہ خیال کرنا۔ یہ خبر ہے وہ جو حدیث میں ہے، مگر ہمارے پاس حدیث بھی رسمی طور پر سنائی جاتی ہے، ہم قرآن بھی فارمیلیٹیکل سنتے ہیں، حدیث بھی فارمیلیٹیکل سنتے ہیں۔ یہ بولنا کتنا آسان دکھتا ہے ہمارے کو، جبرائیل امین آتے رسول اللہ سے ملتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے چلے جاتے، اس کا مطلب منترا پڑھ کے چلے جاتے دونوں بھی، ہم لاؤ منترا پڑھتے بیٹھ جاؤ عمر بھر۔ جی آپ کو سمجھ میں آیا دونوں کیا ہستیاں ہیں، وہ کیا مقام کے دونوں فرد ہیں؟ وہ جبرائیل کا مقام کیا ہے، محمد کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ دونوں اتنے بڑے آفیسر سے، اتنے بڑے مقام کے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے یہاں کے بہت بڑے وی آئی پی سے، یہ دونوں مل کر کے کیا بات کرتے ہیں آپس میں روزانہ؟ کس بات کا ایجنڈا ہے ان کے پاس؟ ڈیلی میٹنگ کا۔ اللہ اکبر، رب کا کلام ہے جس کو روزانہ یہ اور دونوں بات کرتے ایک دوسرے سے۔ اللہ اکبر، آپ کو قدر ہی نہیں معلوم ہے، نہ آپ کو جبریل کی قدر معلوم، نہ محمد رسول اللہ کی قدر معلوم، نہ قرآن کی قدر معلوم، نہ رمضان کی قدر معلوم۔ ہر چیز ایک رسم اور ایک فارمیلٹی ہے آپ کے اور ہمارے پاس۔ اس ایونٹ کے بارے میں صحابی خبر دیتے ہیں، رسول اللہ کی سخاوت، رسول اللہ کی سخاوت ویسے ہی عام تھی۔ یہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ کی سخاوت ہمیشہ ہی عام تھی، بہت سخی تھے، فطرتاً سخی تھے میرے آقا، عادتاً سخی تھے، ایمان وہ تھا سب سے کامل، تو سب سے سخی بڑا کائنات کا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہی، اور کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر تو خبر دے رہے ہیں صحابی، رسول اللہ تو تھے ہی سخی، ہمیشہ ہی سخی تھے، مگر یہ رمضان کا مہینہ آتا، یہ مخصوص ایونٹ، تو رسول اللہ کی سخاوت تیز آندھیوں سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ہوائیں چل رہی ہے تو آپ زندہ ہیں، ہوا بند ہو جائے تو آپ اور ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہوا تو رکی نہیں ہے نا، اللہ کی ہوا تو اللہ نے روکی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی سخاوت کی ایک مثال یوں سمجھ لو کہ یہ چلنے والی خوشگوار ہوائیں ہیں جو ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، من اللہ کے حکم سے باذن اللہ۔ وہ رسول اللہ کی سخاوت ایک ہواؤں کی مانند، خوشگوار ہواؤں کی مانند چلی رہی ہے، مگر یہ ہواؤں کی تیزی کبھی آپ دیکھیں ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو یہ خوشگوار ہوائیں بڑی تیزی اور آندھی کی طرح چلتی ہے، کائنات کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ بس وہی خبر ہے جو دے رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ویسے ہمیشہ ہی سخی تھے ہمارے آقا، ہمارے سردار، مگر یہ رمضان وہ موسم تھا، وہ سیزن ہے، وہ موسم ہے جس پر رسول اللہ کی وہ خوشگوار ہوائیں جسے چلتی ہے، وہ سخاوت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی تھی، اور حکم بھی دیتے تھے امت کو رمضان کی مناسبت سے۔ فرماتے کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے فرشتوں نے ندا لگائی ہے اللہ کے حکم سے۔ فرشتے کیا پکارے تھے؟ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، خوب خیر سمیٹ جتنا سمیٹ سکتا ہے۔
تو رسول اللہ اپنی امت کو ترغیب دیتے تھے، امت سے فرماتے تھے کہ میرے امت کے لوگوں، اس مہینے میں صدقہ کثرت سے کرو، خوب کرو، اور روزے دار کو روزے کھلانے کا اہتمام کرو، افطاریوں کا۔ اور ترغیب دیتے اور فرماتے تھے، جانتے ہو ایک روزے دار کو افطار کرا دیے اس کا اجر کیا ملے گا؟ جتنا اجر وہ روزہ رکھنے والے کو اللہ نے عطا کیا، اور کتنا عطا کرتا ہے اللہ؟ ایک روزے کے بدلے اجر کتنا عطا ہوتا ہے دربار الہی سے، معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے تو امام جعفر صادق کے پاس جانا ہوا، اپنا تعارف کرائے، نعمان ابن ثابت ہوں۔ تو بولے اچھا تم ہی ہو نعمان، عراق والے، کوفے والے؟ کہاں؟ ہاں۔ اچھا، تو جعفر صادق بولے بیٹھو بیٹھو، تم سے ملاقات ہو گئی، اچھا ہی ہو گیا، معلوم ہوا ہے کہ تم قیاس بہت کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں حضور، میں قیاس نہیں کرتا، جو احادیث اور جو قرآن ہے اس سے اجتہاد کر کے ہی مسئلے بتا دیتا ہوں، ناچیز وہی کام کرتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب تم اتنا جانتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ نماز اور روزہ دونوں میں افضل عبادت کون سی ہے؟ بعد کے لوگوں نے بات پھیر دی، کہا ابو حنیفہ نے کہا روزہ ہے، نہیں، صحیح تاریخ میں یہ بات لکھی کہ ابو حنیفہ کے زبان سے نکلا، انہوں نے کہا کہ نماز افضل عبادت ہے۔ تب جعفر صادق نے ان سے کہا یہی ہے تمہارا اجتہاد جس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہی ہے وہ اجتہاد، قیاس تمہارا جس کو تم اجتہاد کہہ رہے ہو، اجتہاد مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں بولنا ہے، مگر تمہارا قیاس ہوتا ہے جہاں تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے اب تم کہہ رہے ہو نماز افضل ہے، یہ تمہارا قیاس ہے۔ اس کے بعد امام جعفر نے کہا کہ دیکھو حائضہ عورت کے اوپر نماز معاف ہے، نفاس والیوں پر نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، روزے کی قضا دینی ہے ان کو، نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ تو افضل کون سا ہوا؟ جس کی قضا دینی پڑے گی، نماز کی قضا نہیں دینی پڑے گی حائضہ کو اور نفاس والیوں کو۔ پھر اس کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ ہر ایک عمل کا ثواب اللہ نے متعین کر دیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے بھی نقل کیا، مسلم نے بھی نقل کیا، حدیث قدسی کے ضمن میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کا عمل میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی اس کو میں ہی عطا کروں گا۔ تو امام جعفر نے ان سے کہا ہر عمل کا اجر متعین کر دیا گیا ہے سوائے روزے کے، روزے کے اجر کو اللہ نے متعین نہیں کیا، اپنی ذات پر لے لیا ہے، اپنی شان پر لے لیا ہے، اور اللہ نے کہا ہر عمل کا تو بدلہ میں نے طے کر دیا ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بھوک پیاس بیویاں چھوڑتا ہے، میرے خاطر صبر کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، وہ میرا غلام جب میرے خاطر یہ کرتا ہے تو اس کا اجر بھی میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا، وہ مجھ پر ہے۔ تب ان کو کہا کہ یہ ہے تمہارا اجتہاد، یعنی یہاں سے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نعوذ باللہ وہ کم تر علم والے نہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ہم کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، ہم گرد بھی نہیں ان کی، لیکن یہ دونوں اہل علم ہیں جو علم والے ہونے اور بڑے مقام والے ہونے کے اعتبار سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ بتانے کا، ہم کو صرف یہ سیکھنا ہے ان مسائل سے کہ حقائق کیا ہے جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار خدمتیں سر آنکھوں پر ہماری، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ روزے کی خصوصیت کیا ہے، جو وہاں معلوم ہوئی ہم کو سفر میں، ان دونوں کی گفتگو سے ہمارے سامنے علم آیا. ہم شکر گزار ہیں ان دونوں حضرات کے جن کے ذریعے علم ہم تک پہنچا. تو روزہ ایک افضل عبادت، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے ہوتی ہیں. ایک تو وہ خوش ہوتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اس کے سامنے میوے اللہ کی نعمتیں بکھری ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. ایک سب سے بڑی خوشی، جو کائنات کی سب سے بڑی خوشی، اس کے جیون کی سب سے بڑی خوشی، اس کی پوری حیات کی سب سے بڑی خوشی اس کو کب ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑی خوشی اس کو میسر آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزوں کا اجر دے رہے ہوں گے. اتنا مل جائے گا کہ اس سے بڑا خوشی کا موقع اس کے لیے کوئی نہیں. وہ ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں اپنے امت سے؟ لوگوں، ایک روزہ دار کو تم افطار کراؤ گے، کھانا کھلاؤ، افطار کراؤ ایک روزہ دار کو، تو اتنا ہی اجر تم کو بھی ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو. جتنا مل رہا ہے اس کا اندازہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اتنا ہی جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے آپ کو ایک روزہ کھلانے پر اللہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. کیا کھلاؤ گے آپ لوگوں کو بھائی؟ کیا کھلاؤ گے؟ اور کیا کھلانے کی ہماری اوقات ہے؟ جس کے پاس ہے وہ تو کھلائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ تو صحابہ نے یہ سوال بھی پوچھ لیا. رسول اللہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ اتنا بڑا اجر کھانا کھلانے والے کو ملے گا. بعض ایسے صحابی تھے رسول اللہ کے جن کے پاس خود کے پیٹ کے لیے کھانے نہیں تھے، لیکن خواہش یہ تھی کہ اللہ کی انعاموں سے، اللہ کے عطا سے محرومی بھی نہیں چاہتے تھے. ہماری طرح کے بے قدر نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، فقیر تھے اللہ کے در کے، چاہتے تھے اللہ کی نعمتیں. تو سوال پوچھ رہے رسول اللہ ہمارے پاس خود کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس، جن بھائیوں کے پاس اللہ نے دیا وہ بھائی تو ثواب بہت کما لیں گے، پھر بہت کما لیں گے کھلا کھلا کے، اور ہم پھر کیسے؟ ہم تو محروم رہ جائیں گے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کھانا ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول، تب رسول اللہ نے ان سے کیا کہا؟ قربان جائیے میرے رب پر، اس کی عطا پر، اور اس کے اذن سے آنے والے تمام خیر پر، اور سب سے بڑھ کر اس نے جو خیر کا منبع بنا دیا میرے آقا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. قربان جائیے میرے نبی محمد پر. کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرماتے؟ میرے امتیوں، مایوس نہیں ہونا جن کے پاس نہیں ہے. اللہ تمہارے کھانے نہیں دیکھتا تم کیا کھلا رہے ہو. اللہ تو وہ ہے غنی و حمید ہے، اس کو کھانوں کی کیا ہے؟ وہ تمہارے کھانے تم کیا کھلا رہے ہو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری نیتیں، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات دیکھتا ہے. تو میرے امتیوں، اگر کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، ایک کھجور بھی مل گیا، ایک کھجور دے کر کے افطار کرا دیا، تو اللہ اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا پیٹ بھر کھلانے والے کو دے رہے ہیں. کہا ایک کھجور بھی اگر کسی کے پاس میسر نہ ہو، دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا ایک پیالہ لا کر کے پلا دیا تو اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے، جتنا پیٹ بھر کھلانے والے کو ہے. کہا دودھ بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، صرف ٹھنڈا پانی ہے. ایک چلو، ایک گلاس پانی لا کر کے وہی محبت سے، وہی تڑپ لے کر کے میرا رب راضی ہو جائے، اس اخلاص سے ایک گلاس پانی لا کر کے کسی کو پلا دیتا ہے اسی اخلاص سے. اللہ کی قسم رسول اللہ فرماتے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے، جتنا پیٹ بھر کھلانے والے کو ہے. کوئی کمی نہیں اس بادشاہ کے پاس. یہ ہے رمضان کی خصوصیات. لوٹ لو جتنا لوٹنا چاہتے ہو، رسول اللہ فرما رہے ہیں جتنا لینا چاہتے ہو لے لو. یہ خصوصیت ہے رمضان کی. ہر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، حریص بیچتے ہوئے، دہی بڑے بیچتے ہوئے،
جی موز بیچتے ہوئے، تربوز بیچتے ہوئے، ارے کیا بے غیرت اور کیا بے قدرے ہو چکے ہیں بھائی. ارے کیا انعام بکھیرے جا رہے ہیں، کیا پھینکا، کیا بانٹا جا رہا ہے، اس کی خبر ہی نہیں. اور وہ دینا چاہتا ہے، آپ لینا نہیں چاہتے، تو اس سے بڑے بے قدرے کیا ہو سکتے ہیں. عطا کرنے والا دینا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ سب دے دوں میرے بندوں کو. آپ کے دشمن کو باندھ کے انتظام کیا آپ کے لیے، دروازے جہنم کے اور اپنے غضب کو ٹھنڈا کر کے جنت کے دروازے کھول کے رحمتیں بکھیر کے انتظام کیا آپ کے لیے، آپ لینا نہیں چاہتے. اور یہ ساری خصوصیات انشاءاللہ آنے والے جمعے کو بتاؤں گا کہ کیوں ہے. مت معلوم ہے نا، پڑھ لیے نا، سورہ بقرہ میں پڑھ کے سنا دیا نا آپ کو ابھی میں نے. انزل فی القرآن کی وجہ سے ہے. فرشتوں کا سردار جبریل اور انسانوں کا سردار محمد رسول اللہ روزانہ کس پر بات کر رہے ہیں؟ ڈیلی میٹنگز کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کے لیے ہو رہی ہے. تو کیا عظمت ہے اس قرآن کی اللہ کے پاس، جس کے خاطر اتنا بڑا ایونٹ رچا گیا ہے ہر سال. کیا دینا چاہتا ہے رب بذریعہ قرآن کے؟ یہ رمضان کے دنوں میں روزے ہیں اور راتوں میں قیام اللیل ہے. دن میں روزہ، رات میں قیام. کیا حکمت ہے اس میں؟ کیوں دن میں روزہ، کیوں رات میں قیام؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ یہ سارا انتظام اسی قرآن کے لیے ہے. اور روزہ بھی قرآن کے خاطر ہے، قیام اللیل بھی قرآن کے خاطر ہے. یہ حکمتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. روزہ بھی قرآن کے خاطر ہے. بتاؤں گا آپ کو میں کیوں ہے اور کیسے ہے روزہ قرآن کے خاطر. دن کا روزہ بھی قرآن کے لیے ہی ہے، رات کا قیام بھی قرآن کے لیے ہی ہے، پورا رمضان قرآن کے لیے ہے، محمد رسول اللہ قرآن کے لیے ہے، یہ امت قرآن کے لیے ہے. ہمارا جینا قرآن کے لیے ہے، ہمارا مرنا قرآن کے لیے ہے، جنت قرآن کے لیے ہے، جہنم قرآن کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں. جنت قرآن کے لیے، جہنم قرآن کے لیے. میں کہہ رہا ہوں قرآن پر عمل کرنے والا جنتی ہوگا، قرآن کو ٹھکرانے والا جہنمی ہوگا. وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا عظمت قرآن کیا چیز ہے. بہت سنتے ہیں آپ اور ہم جلسے عظمت قرآن کے، لیکن ایک بار اس احقر کو، اس ناچیز کو سن لیجئے، معلوم ہوگا قرآن کیا چیز ہے. کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوں، بہت حقیر ہوں. اس کی عطا ہے، اس کے فضل سے بول سکوں گا اور بولوں گا انشاءاللہ. بتاؤں گا کتنے لوگ قرآن کے وفادار بچ گئے ہیں زمین کی پشت پر، اور کتنے غدار ہو گئے ہیں قرآن کے. آج قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو بیچ کے اپنے جہنم سے اپنے پیٹ بھرے جا رہے ہیں جو بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں. اسی قرآن کی تعلیمات کو بیچا جا رہا ہے. اللہ کی مراد بیچی جا رہی ہے، اسلام بیچا جا رہا ہے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم کو سمجھ عطا کر دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.